دوستوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں مسلمان نسل کے بچے اپنی ہسٹری کو پڑھنے سے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ آج کا دور تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان بچوں کو تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ہسٹری پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے ایسے مہان یودھا کے بارے میں جس کی ہوشیاری اور پینترے بازی کی تعریف مسلمان نہ کہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستوں، اتہاس کا یہ مہان یودھا کتنا طاقتور اور ہوشیار تھا، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی بھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین، بوناپارٹ، جولیس قیصر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جنرل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جنرل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جنرل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6 صدی عیسوی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو پار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جنگی پناہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موطا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی 20,000 زائد بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 30,000 سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاس دی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثیر پھیل گئی کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔